مراد اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں جو کروڑوں میں ایک آدمی ہوتے ہیں، کروڑوں میں چند ایک ہوتے ہیں، باقی سب مرید ہوتے ہیں۔ اور یہ انسان اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں مراد ہوں یا مرید۔ علامت یہ ہے کہ اس کو نیکی کرنے کا موقع ملا، نیکی کرنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن کچھ فیصلے ایسے ہو گئے کہ اس کو نیکی کرنی پڑ گئی، کچھ معاملہ ایسا ہو گیا کہ اس کو مجبوراً نیکی کرنی پڑ گئی، اور اس سے نیکی کر لی۔ اب کچھ دن نیکی کرتا رہا، پھر دل میں خیال پیدا ہوا کہ نیکی میں کمی کر لوں، ادھر خیال پیدا ہوا، ادھر کوئی مصیبت آ گئی، اس نے پھر نیکی کرنا شروع کر دی۔ یہ نیکی کرتا رہا، پھر دل میں خیال آیا میں نیکی نہ کروں، دل میں خیال آیا کہ میں نیکی نہ کروں، لیکن اللہ نے اس کو پھر بیمار کر دیا، اب یہ مجبور ہو کر پھر نیکی کر رہا ہے۔ اس طرح عمر گزرتی گئی، یہ مجبوراً نیکی کرتا رہا، یا گناہ کرنے کو دل چاہا، لیکن ماحول ایسا بنا کہ گناہ نہ کر سکا، یا گناہ کرنا چاہتا تھا لیکن اللہ نے اس کے دل میں اپنا خوف پیدا کر دیا اور یہ گناہ سے بچ گیا، حتیٰ کہ اسی طرح عمر گزرتی گئی، یہ گناہ کرنا چاہتا ہے لیکن گناہ کرنے سے اللہ نے اس کو بچا لیا۔ جب بھی گناہ کرنے کا موقع ملا اللہ نے ماحول ایسا بنا دیا کہ وہ گناہ سے بچ گیا، حتیٰ کہ عمر گزر گئی۔ تو یہ علامت ہے کہ یہ بندہ مراد ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ اس کو زبردستی نیک بنانا چاہتے ہیں، اور یہ نیک بن گیا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں مراد، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جب گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ مسلسل کرتے جاتے ہیں، انہیں نہ کوئی غم لاحق ہوتا ہے، نہ وہ بیمار ہوتے ہیں، نہ انہیں کوئی نقصان ہوتا ہے گناہ کرنے کے باوجود، نہ انہیں کوئی منع کرتا ہے گناہ مت کرو، ایسی بات ہے ہی نہیں۔ اگر نیکی نہ کرنا چاہیں تو کوئی ان کو نہیں کہتا نیکی کرو، اور کبھی ان پر کوئی تکلیف بھی نہیں آئی کہ وہ تکلیف سے مجبور ہو کر نیکی کرنا شروع کر دیں، حتیٰ کہ زندگی گزر جاتی ہے اور نیکی نہیں کرتے، گناہ سے نہیں بچتے۔ یہ لوگ ہیں مرید۔ تو مراد کا درجہ بلند ہے، مرید کا درجہ کم ہے، اور اس کی مثالیں ہمیں ملتی بھی ہیں کہ کون شخص اللہ کا مراد ہے اور کون شخص اللہ کا مرید تھا، اور کون سی شخصیت اللہ کی مراد تھی، کون سی شخصیت اللہ کی مرید تھی۔ مرید کے بارے میں تو ہمیں سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں ملتی ہیں، لاکھوں ملتی ہیں، کہ نہیں چاہا تو نیک نہیں بنے، چاہا تو نیک بن گئے، لیکن مراد کی مثالیں چند ایک ہیں، اللہ نے کھینچ کر ان کو نیک بنا دیا۔ وہ نیک بنانا چاہتے نہیں تھے لیکن اللہ نے ان کو کھینچ کر نیک بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی پہلی مثال ہے کہ وہ اللہ کی مراد ہیں۔ اللہ نے ان کو زبردستی صحابی بنا دیا۔ ایسے میرے شیخ حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی مراد سے اللہ تعالیٰ کے، ان کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے نیک بننے کا۔
1935 میں یہ پیدا ہوئے تھے، دسمبر سن 35 میں۔ ان کے والد صاحب سرکاری ملازم تھے۔ ان کی تبدیلیاں ہوتی رہتی تھی، کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی شہر میں، جیسے ہوتا ہے سرکاری ملازمین، ان کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اتفاق ایسا، جبکہ ان کی عمر 3 سال تھی، ان کے والد صاحب کی تبدیلی پسرو میں ہوئی، میرے شہر پسرو میں۔ یہاں پر حضرت کا وقت گزرا جب ان کی عمر 3 سال تھی۔ یہ بات حضرت نے اپنی تقریر میں سنائی تھی ایک مرتبہ، میں سامنے موجود تھا، بیٹھا ہوا تھا، حضرت نے یہ بات سنائی میرا دل خوش کرنے کے لیے۔ تو ساتھ فرمایا کہ میرے ختنے بھی پسرو میں ہوئے تھے۔ ساتھ ہی بھی فرمایا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے ختنے پسرو میں ہوئے تھے، 3 سال کی عمر تھی۔ جب ان کی عمر کو 15 سال ہوئی حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، تو یہ میٹرک میں تھے۔ اس وقت یہ جہلم میں پڑھا کرتے تھے، جہلم میں، کیونکہ ان کے والد صاحب جہلم تبدیل ہو کر چلے گئے تھے۔ تو فرمایا کہ ایک دن میں اسکول جا رہا تھا، امتحان میں کچھ ماہ رہ گئے تھے، سالانہ امتحان میں کچھ ماہ رہ گئے تھے، میں اسکول جا رہا تھا، میرے دل میں فون اللہ نے خیال ڈالا کہ میں انگریزی پڑھ کے کیا کروں گا، مجھے دین پڑھنا چاہیے، مجھے دین پڑھنا چاہیے۔ بس یہ سوچا، جب میں گھر پہنچا تو خاموشی سے میں نے اپنے کپڑے باندھ لیے کہ میں آج شام کو خاموشی سے گھر سے بھاگ جاؤں گا اور دینی علم پڑھنے کے لیے کسی شہر میں نکل جاؤں گا، جب پڑھ لوں گا پھر گھر آ جاؤں گا۔ خاموشی سے بھاگوں گا گھر سے، اگر پوچھا تو کوئی مانے گا نہیں، اور شوق مجھے بہت زیادہ ہو گیا۔ اچانک دل میں خیال آ گیا کہ مجھے نیک بننا چاہیے، مجھے عالم بننا چاہیے، مجھے بڑے درجے کا عالم بننا چاہیے، سکول پڑھ کر میں کیا کر لوں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 5 روپے ادھار بھی لے لیا کسی سے کہ میں لاہور جانا ہے، مجھے 5 روپے ادھار دے دو، میں تمہیں آ کر دے دوں گا۔ ایسے چھپ چھپ کے میں کچھ کام کر رہا تھا، تو والد صاحب نے مجھے دیکھ لیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ چھپ چھپ کے کیا کر رہے ہیں۔ تو والد صاحب نے پوچھا کیا بات ہے، کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ میں صاحب کہہ رہی ہے کہ میں نے دینی تعلیم حاصل کرنی ہے، میں نے اسکول کا نہیں پڑھنا، میں لاہور جا رہا ہوں۔ میں صاف کہہ دیا۔ تو میرے والد صاحب ڈر بھی گئے، اور لیکن فرمایا کہ نہیں، ابھی نہ جاؤ، تم امتحان دے لو میٹرک کا، کچھ مہینے رہ گئے امتحان سالانہ میں، امتحان دے لو میٹرک کا، پھر تم جہاں چاہو گے میں تمہیں وہیں داخل کر دوں گا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں امتحان دیتا ہوں میٹرک کا۔ تو میٹرک امتحان دیا، اول آئے، فرسٹ ڈویژن آئی میٹرک میں۔ پھر لاہور جامعہ شرقیہ حضرت چلے گئے، وہاں جا کے داخل ہو گئے، 1 ماہ پڑھا تو انتہائی زیادہ بیمار ہو گئے، پھر واپس آ گئے، 2-3 ماہ کے بعد پھر دوبارہ داخل ہو گئے جامعہ شرقیہ لاہور، اور پھر کچھ سال پڑھنے کے بعد خیر ملتان چلے گئے۔ سب کتابیں
جو 8 سال میں پڑھی جاتی تھی انہوں نے 7 سال میں پڑھ لی، ساری محنت کر کے 7 سال میں پڑھ لی، 1 سال مزید پھر پڑھ لی اور زیادہ، تو مکمل عالم بن گئے، پھر پڑھانا بھی شروع کر دیا۔ یہ واقعہ سن 57 کا ہے، سن 57 میں فارغ ہو گئے تھے پڑھ کر، سن 35 میں پیدا ہوئے اور سن 57 تک پڑھ کر فارغ ہو گئے، 22-23 سال کی عمر تک پڑھ کر فارغ ہو گئے، اور پھر ساری عمر پڑھاتے رہے حتیٰ کہ 2 سال پہلے فوت ہو گئے۔ 99 سال عمر تھی، 90 سال، 90 سال عمر ہوئی ان کی۔ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بھی اللہ نے چن لیا، میں گھر میں تصور بھی نہیں تھا کہ عالم بننا چاہیے، بس یہ تھا کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، گھر کا ماحول اچھا تھا، نمازی پرہیزگار تھے سب لوگ، اچھا ماحول تھا، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنا، اس کا کوئی گھر میں کوئی یہ ماحول نہیں تھا، علماء نہیں تھے ہمارے خاندان میں، بس ایک ماموں جان تھے جو حضرت مولانا اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، وہ گھر کتابیں لا کر دیا کرتے تھے، حضرت تھانوی کی کتابیں پڑھا کرو، حضرت تھانوی کی کتابیں پڑھا کرو، کتابیں پڑھتا تھا، اور نیکی کا شوق میرے دل میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ مجھے اللہ نے عالم بنا دیا۔ سماتے تھے کہ میں بھی مراد ہوں اللہ کا، اللہ نے مجھے کھینچ کر نیک بنایا ہے، اور پھر ساری عمر نیکی میں لگے رہے حتیٰ کہ اونچے درجے کے ولی اللہ بنے، اس صدی کے مجدد بن گئے، مجدد، اتنا بڑا مقام تھا ان کا، مستجاب الدعوات تھے، اور ان کی قبر سے 3 دن خوشبو آتی رہی جب ان کو دفن کیا گیا، ان کی قبر سے 3 دن خوشبو آتی رہی، اور خوشبو بھی بدل کے آتی رہی، بدل کر، وہ مٹی میں لائے بھی تھا اپنے گھر، میرے گھر میں مٹی کافی دن پڑی رہی اور خوشبو اس سے آتی رہی تھی۔ اور بھی کئی ایسی واقعات ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کے مراد ہوتے ہیں کہ وہ گناہ کرنا چاہیں، اللہ ان کو گناہوں سے بچاتے ہیں،